1965 کی لڑائی کے درمیان یہ محسوس کیا جا رہا تھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، کہ ہندوستان کی ساری جنتا یہی سوچتی تھی کہ نیوی کا ہندوستان کی اور انڈیا کی ڈیفنس کے اندر کوئی خاص مہتو نہیں ہے، اور یہ ہم بھی فیل کرتے تھے کہ ہم نے بھی کچھ 1962 میں کچھ نہیں کیا. 1965 میں بھی جو نیوی تھی وہ بمبئی کے ارد گرد پڑی رہی، اور جب 1971 کا ماحول ایسے بن رہا تھا کہ لڑائی کا ہونا واز اے پاسبلٹی، تو اس وقت ہماری میٹنگز کافی ہوتی تھیں، اور ان میٹنگز میں بھی میں یہی دیکھتا تھا کہ میٹنگز کے بریفنگ کے بعد پرائم منسٹر صاحب پوچھتی تھیں پہلے آرمی چیف کو کہ آپ نے کیا کہنا ہے، پھر ایئر فورس کو کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، اور پھر گھڑی کی طرف دیکھ کر مجھے پوچھتی تھی کہ ایڈمرل صاحب آپ کیا کریں گے. اور اس وقت یہ آبویس ہو جاتا تھا کہ وہ یہی سب سوچ رہے تھے کہ نیوی تو فضول چیز ہے، ان کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کا کچھ فائدہ نہیں. تو اس وقت میں نے یہ تھام لیا کہ کچھ بھی ہو، اگر اس وقت لڑائی ہوگی، نیوی ہیز گاٹ ٹو پلے اٹس پارٹ. ان کو آرڈر تھا میرا کہ آپ میسائل جو ہے وہ میسائل یو ول فائر انٹو کراچی. اور جب میں نے یہ بھی ڈسکس کیا تو میرے جو سینئر آفیسر تھے وہ کہنے لگے کہ کراچی کے اوپر آپ کیسے فائر کر سکتے ہیں، اٹس ہیویلی پاپولیٹڈ سٹی اینڈ اٹس اگینسٹ جنیوا کنونشن ٹو فائر آن اے سٹی سویلین پاپولیشن کے اوپر. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جو میسائل ہے یہ کراچی کے اوپر جا کے گرے گی، کیونکہ میں کراچی میں آئی نیو کراچی ان سائڈ آؤٹ. تو میں نے کہا کراچی انٹرنس ٹو دا ہاربر کے نزدیک وہاں ان کی بہت بڑی آئل انسٹالیشنز ہیں، اور وہاں کے ان کے بڑے بڑے ٹینک تھا کنٹیننگ ملینز آف گیلنز آف فیول، اور وہ جو انسٹالیشن ہیں وہ تقریباً 1 میل سے لمبی لائن ہے ٹینکس کی. اور یہ جو میسائل ہمارے پاس ہے اٹ از اے شپ ٹو شپ میسائل، جہازوں کو اس میں یہ میسائل میں خوبی تھی کہ وہ جب فائر کرتے تھے ان جنرل ڈائریکشن اس کے اندر ریڈار تھا. وہ ریڈار اگر جہاز نظر آتا تھا اس کو تو اس کے اوپر لاک آن کر کے اور اس کے پاس سیدھا جاتا تھا. دیٹ واز دی کیریکٹرسٹک آف دا میسائل. تو میں نے کہا کہ یہ جو ٹینکس ہیں یہ بھی لوہے کے بنے ہوئے ہیں. میسائل یہ تو نہیں دیکھتی کہ جہاز ہے کہ کیا ہے، وہ تو لوہا دیکھتی ہے تو وہاں پہ وہ لاک آن کر جاتی ہے. تو میں نے کہا یہ تم بتاؤ کہ یہ سب چھوڑ کر میسائل وائی شوڈ اٹ گو انٹو کراچی. اور جہاز جو ہے وہ تو چھوٹی چیز ہے، 400 500 800 فٹ کا ہوگا، اور یہ جو ٹینک ہے تو 1 میل سے زیادہ لمبے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر کیوں جائے گی وہاں پہ. پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ شاید کسی نیوٹرل مرچنٹ شپ کو لگ جائے. تو میں نے کہا کہ اگر لڑائی ہے if there's a war, there's a war. I'm prepared to take that risk.